السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کے حواس کا علم، یعنی جو علم بندہ اپنے 5 حواس سے حاصل کرتا ہے، حواس خمسہ سے، علم لدنی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور یہ ایک حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ بندہ اس علم کو اپنے علم پر، جو حواس کا علم ہوتا ہے، اس پر پہچاننے لگتا ہے، اس پر اس کی جانچ پڑتال کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ آگے معرفت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ آنے والے علم کو اس طرح وہ باطل قرار دے دیتا ہے اور اس میں ایمان اور اعتقاد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں، سورہ کہف میں جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کشتی کو توڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ایک اچھی بھلی کشتی کو توڑ رہے ہیں، یہ تو غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ اب جب کہ خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا اور موسیٰ علیہ السلام شریعت کے علم پر تھے جو کہ حواس سے حاصل ہوا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ تو یہ غلط کام کر رہے ہیں، کشتی کو آپ توڑ رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا شریعت کے علم کی بنا پر۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ان پر حقیقت کھلی، قرآن پاک میں یہ سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں، تو جب حقیقت کھلی موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ کشتی کو اس لیے انہوں نے توڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو توڑ دے۔ جو کشتی کا مالک تھا وہ غریب تھا، اس کا روزی پانی جو تھا وہ سب کشتی کی کمائی سے آتا تھا، اور کیونکہ دریا کے پار وہ جو بادشاہ تھا وہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بول پڑے کہ کشتی کو آپ نے کیوں توڑا؟ جب کہ انہوں نے اس لیے توڑا تھا کہ وہ بادشاہ زبردستی نئی کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا اور وہ دیتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ایسا بنا دیا کہ وہ پرانی لگے اور ٹوٹی ہوئی لگے، اور وہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر سکے، اور اس طرح اس غریب آدمی کا روزی روٹی کا کام چلتا رہے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب حقیقت کھلی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں غلطی پہ تھا، معافی چاہتا ہوں، پھر میں نہیں بولوں گا، کیونکہ خضر علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جو کچھ دیکھتے جاؤ بولنا نہیں ہے، اور لیکن وہ بول پڑتے تھے۔ اسی طرح وہ لڑکا جو خضر علیہ السلام نے مار دیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، کیونکہ اس نے بڑے ہو کر وہ کفر میں مبتلا ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس سے ان کے والدین جو بہت عبادت گزار ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اور اس لیے کہ اس طرح اس کی زندگی کو اللہ کے حکم سے ختم کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بعض اوقات بندے کا جو علم ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس کی حد بہت
کم ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو بندہ اللہ سے آنے والے علم کو اپنے علم پر ہی اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تب وہ بندہ اللہ کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اصل حقیقت اور معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے ایسے جدا ہو جائیں جیسے ہڈی سے گودا جدا ہو جاتا ہے۔ جو عالم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ سب علم میں جانتا ہوں، تو یہی علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ جب تک یہ سمجھ اس پر غالب رہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ سمجھ اس کو کشف کے علم سے محروم کر دیتی ہے، اور جب یہ سمجھ دور ہو جائے تب حجاب نہیں ہوگا، پھر کشف حاصل ہوگا، یعنی اس کو پہلے ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ درجہ کامل ہوتا ہے اور بندے کو صراط مستقیم کی طرف لے آتا ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم اور علماء دین کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی علماء کی تعریف کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا فرماتے ہیں العلماء وراثت الانبیاء، تو انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ جو علماء کو برا کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ انبیاء اولیاء کا کشف اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، علماء کا کشف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جھوٹے صوفی جو علماء کی مذمت کرتے ہیں، وہ قابل مذمت خود ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ جھوٹے صوفیوں کی وجہ سے بندہ اصل صوفیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر تصوف پر اور اللہ کے نیک ولیوں پر، صوفیوں پر بندے کا اعتقاد خراب ہو جاتا ہے، بلکہ صوفیہ کرام کی بزرگی جو ہے وہ بندے کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ صوفی کو عالم پر فضیلت نہیں، ہاں اگر کامل صوفی ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک رحمت کا سبب ہے اور برکت کا سبب ہے۔ معرفت کیا چیز ہوتی ہے؟ معرفت رفع سے بنی ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، بلند ہونا، عظمت میں ہونا۔ معرفت وہ جذبہ ہے، وہ عشق ہے، وہ ایمان ہے، وہ پہچان ہے جس سے بندہ اس چیز کی لذت کی انتہا میں کھو جاتا ہے جو اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ آدمی کی سعادت اللہ تعالیٰ کی پہچان سے ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے۔ ہر چیز کی سعادت اس کام میں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی ہے۔ جیسے شہوت کا مزہ تب ہوتا ہے جب یہ خواہش پوری ہو، غصے کا مزہ تب ہوتا ہے جب دشمن سے بدلہ لیا جائے، آنکھ کا مزہ تب ہوتا ہے جب اچھی صورت دیکھنے کو مل جائے، کان کا مزہ تب ہوتا ہے جب اچھی آواز سننے میں مل جائے۔ اسی طرح دل کا مزہ اسی میں ہے جس کے لیے یہ دل پیدا کیا گیا ہے، اور یہ دل اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس لیے دل کو اللہ کا گھر بناؤ۔ دل اللہ کی معرفت کا گھر ہے، اسی میں ہی معرفت الہی ٹھہرتی ہے، اور اسی کو اس کے لیے وقف کر دو۔ خواہش اور غصہ اور حواس کی پہچان تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے،
دل کی لذت کاموں کی معرفت میں ہے۔ جتنی اچھی اور عمدہ چیز دل کو معرفت ہوگی، دل اس کی طرف لذت پائے گا۔ جو چیز پسند ہوگی اس کے بارے میں زیادہ علم حاصل کیا جائے گا، اس کے بارے میں جاننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے اشرف اور افضل ہے، سب سے بزرگ و برتر ہے، وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ عالی شان ہے، عظمت والا ہے، اس کی شان سب سے بلند ہے۔ تو جتنی عزت اللہ کی ہے، جتنا شرف اللہ کا ہے، بندہ اپنے دل میں وہ جگہ تو بنائے نا۔ جو جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام عالم کے عجائبات کی صفات جو ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہیں۔ اللہ ہی کی جو صفات ہیں وہ اعلیٰ و عرفہ ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی صفات کی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی معرفت جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، اور پھر اس کی معرفت کا مزہ جو ہے اور اس کی لذت جو ہے وہ بھی بہت عظیم ہے۔ جس کو یہ مل جائے اس کی شان ہی عظیم ہو جاتی ہے۔ معرفت محبت اور عشق کے ساتھ منسلک ہے۔ محبت جب عشق کے مقام پر پہنچتی ہے تب معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ محبت کا دروازہ ایمان کھولتا ہے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں، تو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بڑی خوب محبت کرتے ہیں، اشد شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہ شدید ترین محبت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ ہی اللہ اسے نظر آتا ہے، تو یہی عشق ہوتا ہے۔ اسی کو جب دیکھیں آگے غور کرتے جائیں نا، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی شان جتنی عظیم ہے، جتنا وہ خود عظیم ہے، اس کی محبت بھی جب عظمت کے مقام پر پہنچتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے، وہ اشد حبا للہ ہو جاتی ہے۔ تو حب کا مطلب محبت ہوتی ہے نا، اشدو کا مطلب شدید ترین، شدید محبت کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے محبت جب عشق کے مقام پر پہنچتی ہے تب معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ تو جب بندہ سب کو چھوڑ کر اسی کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بندے کے اعمال محبت الہی کا ثبوت ہوتے ہیں، شریعت راہ ہدایت ہوتی ہے، اور جو محبت کا پانی دے کر عشق کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہ عشق درجے میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ معرفت کا مقام بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فاذکرونی اذکرکم، پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور یہ محبت اور دوستی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور یہ دوستی نہیں ہوتی یہاں دنیا کے لیے، بلکہ آخرت میں بھی یہ دوستی بہت ہی عظیم دوستی ہے، جو قبر اور حشر میں بندے کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنائے، آمین۔